ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم میری امی اور ابو جان اور باقی تمام جو کوئی بھی دیکھنے والے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آج ہم سورہ رحمان کا چوتھا حصہ کریں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور اس میں بڑا کچھ ہے لرن کرنے کے لیے، تو شاید اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے، لیکن یہ ہم آج کریں گے آیت نمبر 26 سے لے کر اور 44 یا 45، کیونکہ 45 آیا جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ ہے، تو ہم یہاں تک کرنا کی کوشش اس کو پوری کریں گے۔ تو میں اس کی جلدی سے تلاوت کرتی ہوں اور پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اچھا جی، یہ ہو گئی، اور آج آپ نے دیکھ رہے ہیں میں باہر بیٹھی ہوں اپنے یارڈ میں، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، تو اس لیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ باہر بیٹھ کے کی جائے یہ ویڈیو، تو اللہ کرے بس بارش نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہے، کسی بھی ٹائم یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے ویسے۔ تو جناب ہم نے شروع کیا تھا کل من علیہا فان۔ اب ہم اس سے پہلے جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم زمین کا، ارض کا ذکر کر رہے تھے، اور اس میں جتنی بھی ہماری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں ان سب کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صناعی کا ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ تم دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا ترتیب دیا ہے اس دنیا میں، اور پھر وہ سب کچھ جتلانے کے بعد، وہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک پوائنٹ آئے گا، کل من علیہا فان، کہ سب کا سب کچھ فانی ہے، سب کا سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ یعنی کہ ہم اپنی ساری دنیا کی تخلیق کا اور اپنا ٹائم گزارنے کے بعد اب ہم اس وقت میں جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، یا جس کو ہم
کہتے ہیں کہ جی اب ہمارا آخرت کا ٹائم شروع ہو رہا ہے یہاں سے ان آیات سے، اور یہ جو پورا پیراگراف جو میں نے پڑھا ہے یہ پورا آخرت، اور اس کے بعد آخرت سے انٹر ہوتے ہیں جہنم کی طرف، پہلے جہنم کی طرف، تو ہم یہ اس کی ڈسکرپشن آ رہی ہے۔ کلو کا مطلب سب کا سب کچھ، ایوری تھنگ، جو کچھ اس دنیا، اس کائنات میں جو کچھ ہے، صرف دنیا میں ہی نہیں، پوری کی پوری کائنات میں، زمین و آسمان اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ سب فانی ہے، کسی چیز کو دوام نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ من علیہ فان، جو کچھ اس میں ہے فان، وہ فانی ہے۔ فان بڑا آسان لفظ ہے، ہم اس کو فانی کے اس سے جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں، اردو میں فانی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى، اور باقی رہنے والی ہے، یبقا باقی رہنے والی ہے، وجہ، وجہ ویسے کہتے ہیں چہرے کو، رب کا، تمہارے رب کا وجہ، تمہارے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام، جو کہ ہے بہت ہی اکرام والا اور جلال والا، صرف اور صرف وہ رہ جانے والا ہے اور باقی سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ اب اس میں جو ایک تھوڑی سی بات ہے، یہ ذو الجلال والاکرام ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی حیثیت سے بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ ایز اے اسم بھی آتا ہے، اسی سورہ کے آخر میں جب یہ آئے گا تو آئے گا ذی الجلال والاکرام، لیکن یہاں پر جو یہ استعمال ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خصوصیت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، کہ وہ چہرہ ہی اتنا جلال والا اور اتنا کرم کرنے والا، اتنا مرسی والا، اتنا اکرام والا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے متعلق جو بھی ان کے کوئی فیچرز جب کبھی آتے ہیں قرآن میں، کہیں پر ان کے ہاتھوں کا ذکر ہے یا پیروں کا ذکر ہے، تو ہم اس کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے ہم اس کو صرف وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی طرف سے چہرہ یا ہاتھ یا پاؤں ہم اس کو ایون امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو چہرہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو وجہ ہی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہم اس کو وہی استعمال کریں گے، تاکہ ہم اپنی دنیاوی اور اپنی ہیومنلی جسے کہتے ہیں نا کہ ہم اس امیجنیشن میں نہ چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی چہرہ نہ تخلیق کر لیں، کیونکہ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے، اور اس لیے ہم اس کو وجہ ہی کہیں گے۔ ویسے اس کا مطلب چہرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صرف اور صرف وجہ ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس دفعہ جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی یہ آیت آئی ہے وہ کسی نہ کسی نعمت کے بعد آئی ہے، کسی بلیسنگ کے بعد آئی ہے، لیکن اس بار یہ آیت جو ہے وہ ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آ رہی ہے کہ تھریٹ کے ساتھ ہے، کہ یہ تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ تم نے ایسی تکذیب پھر بھی کرنی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ وہی بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور میں پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دوں کہ تکذیب کئی طرح کی ہوتی ہے۔ تکذیب باللسان ہوتی ہے کہ آپ اپنی زبان سے جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں یا کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور ایک تکذیب العمل ہوتی ہے جس میں نہ آپ جھٹلا رہے ہیں، نہ آپ کا دل بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور سب کچھ کرنے والے ہیں، اور نہ ہی آپ کسی قسم کی کوئی ایسوسیشن کریں، لیکن آپ کا عمل ایسا نہیں ہے جو کہ یہ ثابت کرے۔ اور یہ آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں ان کے اوپر بہت پورا اترتا ہے کہ ہاں جی وہ مسلمان تو ہیں کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اس طرح سے نہیں لیا اور اس کو پڑھا سمجھا اور عمل نہیں کیا، اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا جس طرح کہ اس کا حق تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا پہلی آیت میں کہ سارا کچھ بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے، مقصد ہی انسان کا اس لیے یہ تھا کہ وہ اس کو پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک
ایک سمجھ لیں کہ جس طرح ہم کوئی چیز نئی لے کر آتے ہیں گھر میں، جیسے کہ ہم نے فرض کریں کہ کوئی نیا ٹی وی خریدا تو اس کے ساتھ ہمیں ایک مینول ملتا ہے، اور ہم وہ لا کے جلدی جلدی ہم اسے پڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے اس میں سیٹنگز بتائی ہوتی ہیں ہم جلدی جلدی وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ٹی وی چل پڑتا ہے اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ بھائی ہم نے تو کمال کر دیا۔ تو ہم خود بھی تو ایک ایسی ہی چیز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے نا، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارے لیے مینول کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کتابیں بھیجی ہیں، جو آخری جس میں سے قرآن ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کو پڑھتے اور اپنی لائف کو آسان بناتے؟ ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے لاتیں کھا کھا کے، جو ہے نا وہ ہم لاتوں کے بھوت بن چکے ہیں، اور بس ہمیں یہ ہے کہ ہمیں جب تک لات نہیں پڑے گی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا اپنی زندگی کے ساتھ۔ وہی بات ہے کہ ہمیں جب تک سمجھ آنی شروع ہوتی ہے زندگی کی تو وقت بہت تھوڑا رہ جاتا ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے ہیں اکثر۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے ہی اپنے آپ کو سمجھ لیں، اور اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ کہ ہمارے لیے جو مینول آیا ہے ہم اس کو پڑھیں، اور ہمارا مینول جو ہے وہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز آ گئی۔ اس میں ایک اور بھی چھوٹا سا سیمیٹکس کا پوائنٹ ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بتاؤں یا نہ بتاؤں پتہ نہیں سمجھ میں آئے کہ نہیں۔ خیر، وہ ٹائم آئے گا قیامت کا جس میں سور پھونکا جائے گا، اور ہر چیز، ہر شے، ہر لیونگ بینگ، چاہے وہ انسان ہوں، جن ہوں، کوئی بھی حشرات الارض ہوں، ایون فرشتے، سب لوگ ختم کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود سے سوال کرے گا انا الملک، کہ اب بتاؤ اب کون ہے بادشاہ ان سب چیزوں کا، اور پھر خود ہی جواب دے گا کہ صرف میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اس وقت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس سے۔ اور ایک سیمیٹکس کا پوائنٹ ہے، سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو میرا بندہ مجھے سوچتا ہے میرے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ جس دن سے میں نے یہ آیت سنی ہے نا مجھے لگتا ہے بیڑا ہی پار ہو گیا بھائی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جتنا اچھے سے اچھا پرسیو کر لیں، جتنا اس کو مہربان اور پیار اور محبت کرنے والا، وہ آپ کے لیے وہی ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے۔ اور اس کا ایک پوائنٹ جو ہم دنیا میں اپلائی کر سکتے ہیں نا وہ اس طرح سے ہے کہ مطلب ہم لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ یہ بندہ بڑا نیگیٹو ہے یا یہ بندہ بڑا پازیٹیو ہے، تو یہ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی اصل میں کچھ نہیں ہوتا، یہ انسان کا پرسیپشن ہوتا ہے اپنے اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ انسان سوچتا ہے نا، وہ جب اس کے عمل سے ظاہر ہونے لگتی نا، وہ یا تو نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے یا پازیٹیوٹی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو کہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ، تو اس کا اللہ کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہی غلط ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں جن حالات سے گزر رہا ہوں نا ان سے برے کوئی حالات نہیں ہو سکتے، میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے جو ہے وہ جو میرا حق تھا وہ مجھے دیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے انصاف ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ میرا خیال ہے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسی بھی شخص کے اس پہ رکھ کے سوچیں، ایک آدمی جو بہت غریب ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا نماز، نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اتنا غریب رکھا ہے، تو میں تو اتنا غریب ہوں اور تو میں کیوں عبادت کروں۔ تو یہ اس کی کہنے کو نیگیٹو تھنکنگ ہے، لیکن آپ دیکھیں حقیقتاً وہ اللہ کے بارے میں ایک غلط پرسیپشن رکھ رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے، جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے اس دنیا میں، مجھے جتنا ملنا ہے، رزق جتنا اس کو ملنا ہے، اس تقسیم سے ناخوش ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ نگیٹیوٹی سوچتا ہے اللہ کے بارے میں، اور جو کچھ اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا سیمیٹکس کا پوائنٹ تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور میں ایگری کرتی ہوں اس میں شیخ ممدوح محمود سے، انہوں نے یہ پوائنٹ بڑا اچھا ڈسکرائب کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کی ویڈیو سن سکتے ہیں۔ تو اور مجھے بہت اچھا لگا، مجھے سمجھ میں آیا یہ پروگرام، یہ پوائنٹ ان کا۔ پھر جی ہماری
اگلی آیت آ جاتی ہے یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. یسألو اگر میں آسان اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو سوالی ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم سب سوالی ہیں. من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ محتاج ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور یہاں پہ آپ اسی پوائنٹ کو رکھ لیں جو میں نے ابھی کہا کہ ہمارا مینول اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا ہے ہمیں قرآن، اور ہم ہر وقت اس کے محتاج ہیں، چاہے ہم یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہوں یا نہ ہوں. اب جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پہ، جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے، آج کل کے لیٹسٹ ماڈرنسٹ یا سائنٹسٹ وغیرہ، کہ ٹھیک ہے ایک پوائنٹ پہ کوئی بہت بڑی بینگ تھی، کوئی اللہ تعالیٰ تھا جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی، لیکن اس کے بعد اس نے بالکل سب کچھ چھوڑ دیا. بس ایک جسے کہتے ہیں نا خود بخود ایک لائف سائیکل چل رہا ہے جب سے، اور خود بخود یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کہیں غائب ہو گیا، اور اس کو کوئی کسی قسم کا ہم سے اب لینا دینا نہیں ہے. بس اس نے پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا، ایک لائف بنا کے چھوڑ دیا. تو یہ بیسکلی یہ آیت جو ہے نا، یہ اس آج کے اس ماڈرن کانسیپٹ کا بڑا اچھا جواب ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی سوالی ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے اللہ تعالیٰ کا. کل یوم ہوا فی شأن، اب یوم کا ویسے ترجمہ تو آپ کہتے ہیں کہ دن، لیکن ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دن کا شمار جو ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کا وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ کیسا ہے. مجھے نہیں، یعنی کہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے سورج کے چڑھنے سے اور سورج کے غروب ہونے پہ ختم ہوتا ہے، لیکن ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رکھ سکتے. پتہ نہیں ان کے پاس کون سے ایسے میجرمنٹ ہیں جن کے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ دن کا میجرمنٹ رکھا ہے. بہرحال ہم اس کو دن کی بجائے ہم کہتے ہیں ہر نقطۂ وقت، ہر وقت، بیسکلی ایوری سنگل مومنٹ. یومن ہوا فی شأن، ہر سنگل مومنٹ پہ ٹائم کے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے. اب یہ جو شأن ہے، ایک تو یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے شأن، یہ شان نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم صحیح طور سے نہ پڑھیں تو ہم لٹرلی میننگ چینج کر دیتے ہیں عربک ورڈ کی. اور یہ شأن جو لفظ ہے اس کا ون ورڈ مطلب نہیں ہو سکتا اردو میں. اس کا لمبا سا مطلب ہے کہ جیسے کہ کسی چیز کی جو ہے وہ خدمت کرنا یا اس کی کیئر کرنا جو کہ دنیاوی امپورٹنس کی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کسی سبجیکٹ ٹائم اور زمان و مکان کے جسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتے. تو ہم اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر دور میں تو اگر ہم یوم کو دور کہہ لیں تو وہ بھی بڑا اچھا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر نقطۂ وقت میں اللہ تعالیٰ ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں. وہ مشغول ہیں ان سارے افیئرز کو ایک ساتھ ٹیکل کرنے میں، چاہے وہ کائنات کا کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ زمین کے اندر کسی چھوٹے سے کیڑے کا کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی پتے کا گرنا ہو، چاہے وہ کسی انسان کا جو ہے انسان کے اپنے جسم کے اندر پوری جو کائنات ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہو. ایٹ دا سیم مومنٹ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں. تو یہ اس کا بڑا اچھا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی بینگ ہے مگر اس نے کائنات بنائی اور اس کے بعد غائب ہو گیا. تو یہ جواب اس کے لیے بہت اچھا ہے. پھر جی اچھا، اب اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، یہ ہر روز کی قدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک اس کا میننگ ہے شأن کا، جو ہماری ڈیلی قدر ہے، ہر روز کی قدر ہے. اب اس میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں کہ نا 5 طرح کی، یہ میں یاسر قاضی کے جو ہے وہ ان کے لیکچر سے لے رہی ہوں. انہوں نے ڈیفائن کیے کہ قدر کے بھی نا 5 لیولز ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی وہ قدر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی، جب کچھ نہیں تھا، جب صرف اللہ تعالیٰ تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا، ایک آپ کی وہ قدر ہے جو آپ کی اٹرنل قدر ہے.
ٹھیک ہے. دوسری ہے امام المبین. جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا، جو اب ہمیں اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں، اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے، تو اس وقت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈکٹیٹ کیا اور لکھوایا قلم کو، ایک وہ قدر ہے ہماری، اس کو ہم کہتے ہیں امام المبین، اور وہ غالباً لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جس کا پارٹ قرآن اور باقی ساری آسمانی کتابیں اس کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ہمیں بھیجی گئی ہیں. پھر ہے ایک قدر العمری، جو کہ ہمیں جو ہماری زندگی کی قدر ہے، جو کہ جس وقت بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ اس دن پیدا ہوگا، اس دن مرے گا، اس کا رنگ روپ نسل اور یہ کیا بات کرے گا، کیسا ہوگا، وہ سب کچھ اسی میں ہی طے کر دیتے ہیں، تو وہ قدر العمری ہے. پھر ایک ہماری آتی ہے قدر سالی، جو کہ ہم سال میں ایک دفعہ جو قدر اترتی ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں لیلۃ القدر میں. وہ جو ایک سال میں ہماری ایک قدر اترنی ہوتی ہے کہ اس سال میں اس بندے کو اتنا رزق ملنا ہے، اس نے جینا ہے یا اس نے مرنا ہے، اور اس کے رزق میں کس کس کا حصہ ہے، اور کیا کیا یہ کرے گا، تو وہ ایک ہماری سالی ایک ہے. اور ایک قدر جو ہے ہماری، وہ ڈیلی قدر ہے، جو روز کی ہے، کہ روز جیسے کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے کہ فلانے بندے کی موت ہے آج، اس کی جا کے جان قبض کرنی ہے، وہ ایک ڈیلی قدر ہے. اور یہ جو سب سے لوور لیول والی قدر ہے نا، اس کا تھوڑا سا ذکر یہ شأن میں آپ سمجھ لیں یہ ہے. اور یہ جو ہے اوپر کے لیول پر اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن نیچے لیول پر جو ہم انسان ہیں یا وہ فرشتے جنہوں نے وہ کام عمل میں لانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے، انہیں نہیں اس کا پتہ ہوتا، ان کو بھی آن دا اسپاٹ پتہ چلتا ہے. تو یہ جو قدر آپ کی دن کی جو قدر ہے نا، اب مثال اس کی اس طرح لیتے ہیں، ایک بندہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے یہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں جیے گا، لیکن کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اور ہمیں جگہ جگہ حدیثوں میں ملتا ہے، تم نے فلانا کام کیا ہو تو یہ موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ کرو یہ موت کو ٹال دیتا ہے، اپنے ریلیٹیو سے اچھا سلوک کرو یہ موت کو ٹال دیتا ہے. اب اس بندے نے جو ہے وہ سارا سال یہ سب کچھ بہت اچھا کیا، اور اس کے رشتہ داروں نے، اس کے ماں باپ نے یا بچوں نے یا بیوی نے اس کے لیے خوب دعائیں بھی کیں، عمر کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے بیسڈ آن اس کے وہ ساری اینڈ ٹائم پہ اس کی چیز چینج کر دی کہ نہیں یہ ابھی نہیں مرے گا، یہ بھی اور جیے گا. وہ اس وقت جو ہے وہ فرشتوں کو پتہ چلا کہ ہاں یہ ابھی نہیں. اب زمینی طور پہ بھی کہا جا چکا تھا کہ یہ مرنے والا ہے، اور آسمانی طور پہ فرشتوں کو بھی حکم تھا کہ اس کی جان قبض کرنی ہے، مگر اینڈ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے وہ قدر چینج کر دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے سب کچھ پتہ تھا، ہاں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قدر میں لکھ دیا تھا کہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے اینڈ ٹائم کے اوپر آن دی اسپاٹ اس کا یہ جو ہے وہ بدل دیا جائے گا، اس کا وقت بدل دیا جائے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا شان کے بارے میں، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہو. اچھا جی، اس کے بعد ہے سنفرغہ، نہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس، ہاں یس ہو گیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، سنفرغہ لکم ایھا الثقلان. بڑی مزے کی آیت ہے یہ، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تھریٹ ہے اس آیت میں نا، اللہ تعالیٰ بڑا جنوں اور انسانوں دونوں کو تھریٹن کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب اگر اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہوں گے تو وائی ناٹ، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. خیر مجھے ہوپ فل لگتی ہے یہ آیت، لیکن زیادہ تر جتنے علماء ہیں ان کو بہت بڑی تھریٹ لگتی ہے. سنفرغ، اس میں سین کا جو صیغہ ہے نا وہ سا کا استعمال کیا گیا ہے امیڈیٹ فیوچر کے لیے، بس ابھی کسی بھی لمحے ہونے والا، بالکل بہت ہی جلدی. اور غفارہ فراغت سے نکلا ہے کہ فراغت ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ اپنے بہت ہی جلدی کسی بھی لمحے بس اب ہم فارغ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں اب ہم فارغ ہو جائیں گے،
لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بوجھوں. اب یہ دو بوجھ کون ہیں؟ ایک ہم ہیں انسان اور دوسرے ہیں جنات. اب یہ ثقلان جو ہے نا یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں والدین. اب دو مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں آپ کے، والدہ اور والد، اور اولاد کو پیدا کرنے والی ماں ہوتی ہے مگر ہم کہتے ہیں والدین. اور جب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی صیغہ یوز ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم پریگننٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہی کہا جاتا ہے وی آر پریگننٹ. یہ نہیں کہا جاتا کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے عربک میں یہ چیز تغلیب کہلاتی ہے کہ غالب آنا کسی ایک چیز کا دوسرے کے اوپر. جیسے کہ شمس اور قمر کو وہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے قمرین، اسی طرح سے یا قمران. اور اسی طرح سے حضرت ابو بکر اور عمر کو جب بہت جلدی سے انہوں نے ساتھ میں مینشن کرنا ہوتا ہے آگے پیچھے تو ان کو کہہ دیتے ہیں عمران، عمرین. اسی طرح سے یہاں پہ یہ ثقلین ہے کہ بھاری ویٹ. ثقل سے نکلا ہے ثقلین. ثقل جو ہے وہ بہت ہیوی کسی چیز کو کہتے ہیں، ثقیل سخت. اور ثقل جو ہے وہ آپ کو پتہ تالے کو بھی کہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ان سارے میننگز کو آپ جمع کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور جنات کے لیے کہیں. اچھا اب اس میں ایک اور مزے کی بات جو پروفیسر ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنوں کا تو ویٹ نہیں ہے. آئی تھنک یہ اسرار احمد نے یہ شیخ ممدو محمود کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنات کا ویٹ نہیں ہوتا، وہ تو ایسے اسموکلیس فائر سے بنائے گئے ہیں، تو ان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ بڑی لطیف ہے، ان کا ویٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ انسانوں کا ویٹ ہوتا ہے، تو ان دونوں کو جب آگے پیچھے ایک ساتھ رکھا گیا تو ان کو ثقلان بنایا ہے، تو یوز کیا گیا. اچھا مجھے اس کا جو میننگ سمجھ میں آتا ہے نا وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی اسپیشل کریشن، اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ورڈ یوز کیا اپنی ان دونوں کریشنز کے لیے. تو مجھے اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے مطلب کہ ہم بہت ہی جلد تم دونوں کے لیے، تم دونوں جو میری بہت ہی اسپیشل کریشن ہو نا، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو میری نظر سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ فارغ ہو کے ہماری طرف دیکھیں گے اسپیشلی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو فراغت کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایٹ دا سیم ٹائم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو اسپیشلی کچھ کرنے کے. یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہے تھریٹ، اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز ہر طرف سے فراغت ہوگی، اور بس تم دو ہوگے اور ہم ہوں گے، اور بس پھر اس کے بعد تمہارا حساب شروع ہے. یہ تھریٹ بس میں تھوڑی سی ہوں، تو مجھے یہ تھریٹ کے بجائے مجھے اللہ تعالیٰ کا پیار نظر آتا ہے اس میں بھی. خیر کیونکہ آئی تھنک جو کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا خواہش مند ہے میری طرح، جس کو قرآن سے محبت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے نا. ہم تو انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ وقت کب آئے کہ اللہ تعالیٰ واقعی صرف ہم ہوں اور اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ان سے بات کرنے کا موقع ملے. تو بہرحال زیادہ نہیں بولنا چاہیے اس سلسلے میں مجھے، تو یہ آئی تھنک جو ہے اس کو وہی سمجھے، تھریٹ ہی سمجھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تھریٹ کر رہے ہیں کہ بس وہ دن آیا ہی چاہتا ہے، وہ وقت بس آ ہی گیا کہ ہم ہر طرف سے فارغ ہو کے صرف تمہاری طرف جو ہے وہ توجہ کریں گے، اور ہر چیز تمہارے لیے جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر وہی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو مطلب اس میں کویسچن ہے اب یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے تمہارے پاس، اتنا قیمتی وقت ہے، وہ وقت آیا چاہتا ہے جب یہ قیامت آنے والی ہے، وہ وقت آیا چاہتا ہے، تو تمہارے پاس اس سے پہلے یہ جو وقت ہے اس کو یوٹیلائز کرو، اس کو بھی جھٹلانے میں مت ضائع کرو. تو اب بتاؤ تم کون سی جو ہے وہ نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ وقت آیا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. لمبی آیت ہے اور یہ آیات عذاب میں شمار ہوتی ہے. جو راقی ہوتے ہیں، رقیہ کرنے والے، وہ بھی ان آیات کا استعمال کرتے ہیں،
اور اس آیت سے بیسکلی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اگین، جو اس سورہ کا ایک فارمیٹ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈائریکٹ بات کی ہے ون آن ون ہر ایک سے، کہ بس میں اور تم جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، مخاطب اس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہے ہیں. اگین اس آیت میں پھر کہہ کرو کہ یہ تم جنوں اور انسانوں اور معشر جو ہوتا ہے وہ عشرہ 10 جو عربک گنتی ہے اس میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور معشرل کا مطلب ہوتا ہے گروپس آف ٹینز، یعنی کہ ملٹیپلائی بائی 10، 10 20 30 35 40، اس طرح یہ گنتی کا ایک صیغہ ہے عربک میں. تو تم لوگ یعنی اتنے بڑے گروپس میں جو ہو انسانوں اور جنوں، ان استطاعت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے. طاقت، اس کا مطلب ہے طاقت، تمہاری پہنچ کہاں تک ہے، استطاعت کہاں تک ہے. تو ان استطاعتم، اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، تنفذو، تو انفذو، تم بھاگ نکلو، یعنی کہ تم ریس لگاؤ اور بھاگ نکلو. من اقطار السماواتی والارض. اب قطر ہمیں پتہ ہے زمین کا قطر، اس کی آپ کہہ لیں اس کا پورا ایٹماسفیئر جو ہماری زمین ہے اس کے اندر. سماواتی والارض، آسمانوں کا قطر یعنی کہ پوری کائنات جہاں تک ہے وہاں تک، اور زمین کی گہرائی جہاں تک تم جا سکتے ہو، بھاگ نکلو، بھاگو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تنفذون، نہیں تم بھاگ سکو گے. فنفذو، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ نکلو. لا تنفذون، نہیں تم بھاگ سکو گے، الا بسلطان، سوائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت نہ ہو یا ان کا حکم نہ ہو، تم نہیں نکل سکو گے. یہاں پہ سلطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑی یہ آیت یہ بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیلنج ہے، یہ آیت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ دونوں کو کہہ رہا ہے. اور کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ دونوں کو چیلنج کر رہا ہے. تم چاہو تو دونوں مل کے کرو، مل کے ٹرائی کر لو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جن جو ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا بھی حساب ہونا ہے، قیامت ان کے اوپر بھی آنی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جنات کی جو پاور ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دے رکھی ہے، وہ سورج چاند پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ فلائی کر سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، اور کس کس سیارے کہاں تک وہ جا سکتے ہیں. انسان ابھی اتنا آگے نہیں ہے جتنا وہ پہنچ چکے ہیں. ویسے بائی دی وے مطلب اس تفسیر سے ہٹ کے ایسی میرے ذہن میں آ رہا تھا، کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ انسان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے مگر وہ چاند پر صرف ایک دفعہ گیا ہے، دوبارہ کبھی چاند پہ جانے کی ہمت نہیں ہوئی کسی کی، کسی نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. اور وہ جو ہے بھی ویڈیو فوٹیج موجود ہے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیک ہے اور وہ صحیح نہیں ہے اور سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، ہوا ہی نہیں کچھ. کبھی اس بارے میں سوچا؟ تو ان کانسپریسیز میں جانا نہیں میں چاہتی، لیکن ایک تھاٹ آتی ہے کہ اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی ملتی ہیں جن میں کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو کوئی مخلوق ملی تھی جس نے ان کا بند کیا تھا وہاں آنا، جس نے ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ. واللہ عالم کتنی بات سچ ہے کتنی جھوٹ ہے. تو بہرحال جو بھی مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی ہم اسے جن ہی کہتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ تم دونوں مل کے جو مرضی کر لو، جہاں تک جا سکو. اب انسانوں کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو ہم ابھی کہاں تک پہنچے ہیں، مطلب بیبی سٹیپ لیے ہم نے، زمین سے مون تک گئے ہیں اور اب مارس کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہاں جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بھیج دیے سیٹلائٹس وغیرہ، مگر ابھی بھی انسانی ذرا اس سے دور ہے وہ کافی ابھی پہنچ سے.
اور پھر ہم نے جتنی بڑی بڑی ایجادات، جتنی ٹیلیسکوپ بنا لیے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا، لیکن وہ ہم جتنی بھی بڑی مرضی وہ بناتے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ ہماری اپنی حیثیت، ہماری زمین کی حیثیت جو ایک ذرے سے کم ہے، کیونکہ اس سے بھی بڑا سورج، اور سورج سے بھی بڑے کوئی پلانٹس، اور ان پلانٹ سے بڑے ان کے سورج، اور اس سے بھی بڑے بڑے سٹارز موجود ہیں، اور وہاں مطلب کئی موقعوں پر آ کے تو جو ہے وہ سورج کی حیثیت بھی بالکل ذرے کی رہ جاتی ہے۔ اور یہ آپ نے بہت ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، یہ ایک ویڈیو سرکولیٹ بھی کر رہی ہے فیس بک کے اوپر، جس میں یہ چیز انہوں نے دکھائی ہے کہ انسان کی جو مطلب زمین ہے وہ کتنی، اس کا سائز کی کیا لمیٹیشن ہے باقی ساری کائنات سے۔ اور پھر اردی، صرف اس میں جو ہے وہ آسمان کی بات نہیں ہو رہی، زمین کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو ایک بڑی مزے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، اینڈ آئی ول میک شیور کہ میں یہ ساری ویڈیوز جن کا میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں، یہ میں ڈسکرپشن باکس میں ضرور ڈالوں گی تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں۔ اور اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ ابھی تک انسانوں نے زمین میں کتنا گہرا جانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رشین سائنٹسٹ سے انہوں نے ٹرائی کیا ہے کہ وہ زمین میں ایک جگہ سے اتنا گہرا جو ہے وہ ہول کریں کہ وہ دوسری جگہ سے زمین میں نکل آئے۔ زمین گول ہے نا، تو ایک جگہ سے ہول کریں اور دوسری جگہ سے نکل آئے، یہ انہوں نے ٹرائی کیا ہے، مگر وہ صرف میرے خیال 13,500 میٹرز تک صرف جا سکیں، اس سے زیادہ نہیں جا سکیں، جبکہ کہتے ہیں کہ زمین کی جو ڈیپتھ ہے نا، دیٹ از مور دین 67,000 یا 70,000 میٹرز۔ تو یہ وہاں تک اس سے زیادہ نہیں جا سکے، کیونکہ وہاں پر ٹیمپریچر اتنا زیادہ مطلب 87 ڈگریز ہو گیا کہ ان کے آلات اور سب کچھ پگھلنا شروع ہو گیا۔ اور کیونکہ زمین میں آپ جتنا نیچے سے نیچے جاتے جائیں گے وہ اتنی گرم سے گرم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بگ بینگ کے بعد جب بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو اس کے بعد زمین صرف ایک آگ کا گولا تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ملینز آف ایئرز میں ٹھنڈی ہوئی، اور پھر یہ جو ہم پہاڑ اور اونچے نیچے پلینز دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے بیسکلی اس سکڑنے کا عمل ہے زمین کا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی تو اس کے اوپر کی کرسٹ ٹھنڈی ہو گئی، جو پانی آیا اس میں، لیکن اندر سے ابھی بھی کسی لاوے کی طرح سے زمین پک رہی ہے، تو ہم نیچے تک اس کو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیلنج کر رہا ہے، تم دونوں مل کے چاہو تو زمین کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، چاہے تو آسمان کے جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، مگر تم نہیں جا سکو گے، بالکل نہیں جا سکو گے، الا بسلطان، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سوائے اس کے، یہاں پر بات ختم کر سکتے ہیں کہ تم نہیں جا سکتے، یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ دیر آر ایکسیپشنل کیسز، ایسے ہیں، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، جو کہ آتے جاتے تھے آسمانوں پہ، اور ایون ان کی روح جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے آسمان پہ غالباً قبض کی گئی تھی، قرآن میں موجود ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے تھے، اور وہ ان تمام کائنات اور 7 ہیونز اور 7 سماوات اور جنات سب سے ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے تھے۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے ہم نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ بھی کوئی مشکل، کوئی امپاسبل بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ یرسلو، اچھا اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم زیادہ اوپر آئے تو کیا کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، بھیجا جائے گا تمہارے پیچھے تم پر شواظ، ایک شعلہ، من نار، آگ میں سے، نحاسن، آگ اور دھوئیں کا ایک شعلہ لپکتا ہوا تمہارے پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلا تنتصران، اور تم ہرگز نہیں نصرت پانے والے، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ اصل میں بڑی زبردست تھریٹ ہے جنات کے لیے اسپیشلی، اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ آیات العذاب کے طور پر جو ہے یہ پڑھی بھی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی کلیئر ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ اگر زیادہ اوپر پہنچنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک یہ بھی مطلب ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ جن میں بھی ہے، کہ پہلے جنات کو جو ہے وہ ہیونس تک جانے کی رسائی تھی،
وہ جا کے اور فرشتوں کی باتیں تک سنتے تھے، اور جو ہے ہمیں پتہ ہے یہ جو شیطان ہے عزازیل، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ اتنا مقرب تھا، اتنی زیادہ اس نے عبادت کی تھی کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی۔ تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ بہت اونچا اور وہاں تک جا سکتے تھے، لیکن پھر جس وقت وحی کا سلسلہ شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت سے ان کا داخلہ جو ہے وہ بالکل بند کر دیا گیا، اور جب بھی اس کے بعد کوئی جانے کی کوشش کرتا تو اس کے پیچھے ایک لپکتا ہوا شعلہ چھوڑ دیا جاتا، اور اس کی ہمیں مزید وضاحت سورہ ملک میں بھی ملتی ہے۔ تو اب یہ لپکتے ہوئے شعلے ہمارے دور میں کیا ہیں؟ ہم ان کو میٹیورائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات آج کل کے نئے ماڈرنس کو بتانا جو ہے وہ شاید مذاق اڑائیں اس کا کہ بھائی یہ جو جب کبھی میٹیورائٹ نظر آتے ہیں آسمان کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی نے جانے کی کوشش کی اوپر تک اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے لپکتا ہوا شعلہ بھیجا، مگر یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمیں ماننا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اس کے ضمن میں بھی اگر آپ صرف نیٹ پر جا کے میٹیورس کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ آگے سے وہ شعلہ ہوتا ہے اور پیچھے سے ان کے دھوئیں کے ساتھ اتنی لمبی سی جو ہے نا ایک ٹیل سی بنی ہوتی ہے، اور وہ بہت تیزی سے وہ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بھی میں کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور ڈال دوں گی۔ پھر ہے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر وہ پھٹ جائے گا یا اسپلٹ ایسے کر کے اوپن ہو جائے گا۔ شق ہمیں پتہ ہے، شقت جو ہے وہ لفظ شق سے نکلا ہے، السما آسمان پورا پھٹ جائے گا، وردتاً اور سرخ رنگ کا گلابی ہو جائے گا، جیسے دہان کہتے ہیں جو کہ ایک تیل، مطلب اردو میں اس کا ترجمہ موسٹلی کیا جاتا ہے تیل کی تلچھٹ سے، اور بہرحال یہ ایک لیدری سا آئلی کریمی ٹیکسچر ٹائپ آپ کہہ لیں وہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں پچھلی آیت کی طرف پھر سے ذرا جا رہی ہوں کیونکہ اس میں جو ہے اس میں ایک جگہ نحاس جو ہے دھواں جسے کہتے ہیں، اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے فائر آف اے کاپری کلر، لال رنگ کی جو ہے نا، جیسے کاپر جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ گولڈن میں ریڈ کلر مکس کرتے ہیں، وہ ریڈش گولڈ سا ہوتا ہے، تو اس رنگ کی فائر کو جو ہے وہ نحاس کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ اگر آپ میٹیورس کی جا کے پکچرز دیکھیں تو آپ کو بالکل ایسے لگے گا واقعی کہ وہ لال رنگ کا شعلہ سا ہے، اور وہ اوپر سے جب آتا ہے تو جو ہماری ارتھ کے ایٹماسفیئر کے باہر جو ہے وہاں پر کیونکہ کوئی وہ نہیں ہوتی، کسی قسم کی آکسیجن نہیں ہوتی، تو وہاں پر اس وقت اس کا دھواں نہیں بنتا۔ دھواں بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ دھواں جو ایٹماسفیئر میں ہماری ڈبری ہوتی ہے، جو ذرات ہوتے ہیں، وہ جب آکسیجن کے ساتھ مکس ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ویلوسٹی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس میں آگ جو لگ جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے، اس کا جو پیچھے دھواں بنتا ہے وہ ڈبری، وہ آکسیجن ایٹماسفیئر کے ساتھ جب ارتھ کے ایٹماسفیئر میں آتی ہے تو پھر وہ اس میٹیورائٹ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اچھا جی، اور پھر اب یہ ڈسکرپشن جو ہے وہ قیامت کے روز کی دی جا رہی ہے کہ اس روز آسمان جو ہے وہ آپ کا لال ہو جائے گا، اور بہت سارے کلچرز میں لال آسمان کو بڑا مطلب خوفناک سمجھا جاتا ہے، ایک فیئر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں بھی ذرا لال ہو جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے تو ہم پتہ نہیں کس نے ہمیں بتایا کیا کیا، تو ہم یہ کہتے تھے آج کسی ظالم کی موت ہوئی ہے، آج پورا آسمان لال ہو گیا ہے، تو وہ ایک فیئرفل ایک فیکٹر تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی مووی میں دیکھ لیں جو ذرا بھی انہوں نے اینڈ آف ٹائمز کے اوپر بنائی ہوئی ہے، تو آپ کو اس میں وہ ایسے ہی دکھائیں گے، سب کچھ لال 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 سا ہوا ہوا ہے ہر جگہ، اور بالکل ایسے ہو گیا ہے۔ تو وہی ایک اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں لٹرلی کہ جو ہے اس دن جب وہ دن آئے گا تو اس دن آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، جیسے پھٹا تیل اوپر سے پھٹا ہوا ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا اور لال رنگ کا ہوگا۔ وردہ جو ہے وہ سرخ گلابی رنگ کو کہتے ہیں، اور دھیان میں نے آپ کو بتایا تیل کی تلچھٹ۔
اور پھر اس کے بعد آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. نہیں پوچھا، لا یسألو نہیں پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن نہیں پوچھا جائے گا انسانوں سے یا جنوں سے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اب ہمیں یہ بھی جو ہے وہ ایک تھوڑا سا مطلب اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ اس دن جو ہے سوال جواب ہوگا باقاعدہ، اور نہ صرف یہ کہ ہم بولیں گے بلکہ جو ہے وہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ بھی گواہی دے گا ہمارے خلاف. تو لیکن اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا. تو ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ انیشیل جو ہے نا وہ یہ انیشیل سٹیجز ہوں گی شاید، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ آلریڈی وہ فرشتے موجود ہیں جن کے پاس ہمارے اعمال کے رجسٹر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بیسکلی ہم سے کیوں پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ سامنے ہوں گے. اور بلکہ ہم خود جس وقت بولیں گے نا تو ہم صرف یہ ثابت کرنے کے لیے بولیں گے کہ نہیں ہمیں یا تو معاف کر دیا جائے یا ہم ایکسکیوز می. تو ادروائز ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے. اور اس کی آگے پھر ڈسکرپشن بھی ہے کہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کیونکہ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے. یعرف یعنی کہ تعارف ہو جائے گا ان کا، یا وہ پہچانے جائیں گے مجرمون جو مجرم ہیں بسیماہم اپنے چہروں سے، اب نشانات سے، اپنے چہرے پہ نشانات سے. اب ان کے چہروں پہ کس طرح کے نشانات ہوں گے اس کی بھی ابھی ہم کوئی ڈسکرپشن نہیں دے سکتے. ہاں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت نیک ہو اور بہت جو ہے وہ بہترین کام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہو، تو اس کے چہرے پہ نور آتا ہے. ہمیں یہ پازیٹیو تو پتہ ہے، لیکن اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کا دشمن ہو، وہ ہمیں شاید ہم اس کو نہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکیں گے. فَيُؤْخَذُ پھر آئیں گے، پھر انہیں لائیں گے ہم، پھر ان کو لے کر آئیں گے بالنواسی ان کے 4 لاکس، یہ جو آپ کے فرنٹ بال ہوتے ہیں نا ماتھے کے اوپر، ان کے بالوں سے، اور والاقدام قدم ان کے پیروں سے، اور ان کے جو سر ہے یا ماتھا اس سے پکڑ کے ان کو لایا جائے گا. اب یہ ایک بڑی، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی بندے کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑی ایسی سچویشن ہے، اس میں بندہ بڑا ہی بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کا سر اور پیر دونوں پکڑ لیے جائیں. یا اگر ہم دیکھیں ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو ایسے گردن سے اور پیروں سے اٹھا لیتے ہیں، بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم اس وقت بڑے بے چار اور لاچار سچویشن میں ہوں گے. اور پھر اس کے بعد وہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہاں پر بھی اگین اللہ تعالیٰ وہی پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو وقت ہے اس کا کیا کر رہے ہو، اس وقت کو کس طرح کر رہے ہو، اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ابھی جو وقت ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس ضمن میں یا اس ٹاپک کی آخری 2 آیات آتی ہیں ان میں ہے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. اب ایسے جیسے وہ جو مجرموں کو پکڑ کر لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے دہانے پہ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے، لو دیکھو یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کذب کرتے تھے، جس کو تم مانتے نہیں تھے، جس کا انکار کرتے تھے نا، یہ ہے وہ جہنم. اور اس کے بعد کا بھی اللہ تعالیٰ ڈسکرپشن دے رہا ہے کہ پھر وہ اس جہنم کے بیچ میں طواف کر رہے ہوں گے. یطوفون طواف سے جہنم میں، یطوفون بینہا اس کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے، وہ بین حمیم آن، اور حمیم آن جو ہے وہ سخت کھولتے ہوئے پانی، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، وہ اس کے بیچ میں اور جہنم کے بیچ میں یا اطراف میں وہ اس کے طواف کریں گے، چکر کاٹ رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی گرمی سے اتنا زیادہ ان کو گرمی لگے گی کہ ان کو پیاس لگے گی. وہ پانی کی طرف جائیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوا جو ان کی آنتڑیوں کو بالکل پگھلا دے گا، تو وہ بار بار جو ہے وہ اس طرح آگ اور پانی، اتنے کھولتے ہوئے پانی کے بیچ میں طواف کر رہے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی گرافک قسم کی ان 7 آیات میں جو ہے نا
قیامت کا دن اور تھوڑی سی دوزخ کی ڈسکرپشن بڑی ہی گرافک قسم کی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. تو جس کا جو ہے وہ دل اس طرف مائل ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑی چیلنج ہے, بڑا تھریٹ ہے, اور اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں. اگین ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, تو اب انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں جنت کا ذکر ہے, بہت مزے کا, بہت پیارا پیارا سا. تو وہ ہم پوری آیات ایک ساتھ کر لیں گے. وہ تقریباً آدھی پوری سورہ جو ہے ٹو اس کے پیراگرافز یا 2 رکوع ہیں, وہ ہم پورا ایک ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی, اوکے, اللہ حافظ, اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.